الحمد لله رب العالمين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على إمام المتقين وقدوة الناس أجمعين وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال الله تعالى واحفظوا أيمانكم. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اپنی قسموں کی حفاظت کرو. مسلمان پر فرض ہے کہ اللہ تعالیٰ کی تعظیم کرے، اس کے دل میں اللہ تعالیٰ کی تعظیم ہو، شان و منزلت ہو، اور کسی قول یا فعل سے، کسی بات یا کام سے اللہ کی توہین کرنے سے بچے. کوئی ایسی بات نہ کرے، کوئی ایسا کام نہ کرے کہ جس میں اللہ کی قدردانی میں فرق آئے، اللہ کی تعظیم اور اس کی شان و منزلت جو ہونی چاہیے اس میں کسی طرح کی کمی آئے. اسی چیز میں بھائیوں ایک ہے کہ جس میں بعض لوگ بڑی لاپرواہی سے معاملہ کرتے ہیں، وہ کیا ہے کہ قسمیں اٹھانا. پہلی بات تو اگر قسم اٹھانے کی ضرورت ہے تو آدمی قسم اٹھائے. بعض لوگ بلا وجہ قسمیں اٹھاتے رہتے ہیں، اور جانتے ہو قسم کتنی اہم چیز ہے. قسم بھائیو عبادت ہے. قسم یہ ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کو گواہ بنا کر اپنے کام کے لیے گارنٹی دے رہے ہیں کہ اللہ گواہ ہے اس کام پر. اور سوچنے کی ضرورت ہے کہ کسی فالتو کام پر اللہ تعالیٰ کو گواہ بنانے کی ضرورت ہے. چہ جائے کہ کسی جھوٹ پر اللہ تعالیٰ کی قسم کھائی جائے اور اس جھوٹ پر جو اللہ تعالیٰ کو گواہ بنایا جائے. ان چیزوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اس لیے پہلی بات تو آدمی قسم کھانے کی اگر اشد ضرورت ہے تو تب قسم کھائے، ورنہ اس سے بچے. کیونکہ قسم میں کیا ہے کہ اللہ کو گواہ بنایا جاتا ہے. یہ نہ ہو کہ کہیں آپ اپنے جھوٹ پر اللہ کو گواہ بنا رہے ہو اور کل قیامت کے دن اس کا آپ کو خمیازہ بھگتنا پڑے. دوسری چیز یہ ہے کہ اگر قسم کھانے کی ضرورت پڑتی بھی ہے تو اللہ کی قسم کھائی جائے. ہمارے بعض لوگ اللہ کو چھوڑ کر اوروں کی قسمیں کھاتے ہیں، کو اپنے بزرگوں ولیوں کی قسمیں کھاتے ہیں، جس طرح کہ کافر مشرک اپنے بتوں کی قسمیں کھاتے تھے. ایسے ہی بعض لوگ اس کا کوئی پیر ہے، کوئی ولی ہے، کوئی بزرگ ہے، اس کے نام کی قسم، کو اپنے ماں باپ کے نام کی قسم کھاتا ہے، کوئی زندگی کی قسم اور پتہ نہیں کیا کیا، کوئی اس طرح کی جھوٹی قسمیں. تو یہ قسمیں بھائیوں شرک ہیں. نبی کریم علیہ السلام کا فرمان ہے من حلف بغیر اللہ فقد کفر واشرک، کہ جو آدمی غیر اللہ کی قسم کھاتا ہے وہ کفر کرتا ہے یا شرک کرتا ہے. اس لیے غیر اللہ کی، اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کی قسم کھانا یہ کفر یا شرک تک جا پہنچتا ہے. اس چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے. تو دوسری بات کیا ہوئی کہ اگر قسم کھانے کی ضرورت پڑتی ہے تو صرف اللہ کی قسم کھائی جائے. اور تیسری چیز کیا ہے کہ جس چیز کی قسم کھائی ہے اگر تو وہ مستقبل کے بارے میں چیز ہے کہ میں یہ کام کروں گا یا یہ کام نہیں کروں گا، تو اصل یہ ہے کہ پھر آدمی اپنی قسم پر پورا اترے. سوائے یہ کہ اگر دیکھے کہ جس چیز کی قسم کھائی تھی وہ صحیح نہیں تھی، اس کو چھوڑنا چاہیے، پھر چھوڑنا چاہیے. لیکن اگر بات صحیح تھی، جس کی قسم کھائی ہے، تو پھر اس کو پورا کرنا چاہیے. یہی معنی ہے اللہ تعالیٰ کے فرمان کا کہ وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ، اپنی قسموں کی حفاظت کرو. اچھا، اگر قسم پوری نہیں کر سکے، قسم کھائی اور اس کو پورا نہ کر سکے، تو پھر کیا کرنا چاہیے؟ پھر اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے کہ اس کا کفارہ ادا کرے. کفارہ کیا ہے؟ کفارہ کا معنی یہ ہوتا ہے کہ ایک آپ سے غلطی ہوئی ہے، آپ اس غلطی کا ازالہ کرنا چاہتے ہیں، اس غلطی کو مٹانا چاہتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس گناہ کو مٹانے کے لیے بھی تعلیمات دی ہیں. کیا کریں گے اس کے لیے؟ اللہ تعالیٰ مانتا ہے جو دل سے قسم کھائی ہو اگر کوئی توڑ بیٹھے تو اس کے لیے کیا ہے کہ اس کو یا تو 10 مسکینوں کو کھانا کھلانا ہوگا، یا 10 مسکینوں کے کپڑے بنانا ہوں گے، یا غلام آزاد کرنا ہوگے جو آج کل نہیں ہے. اور اگر یہ کام نہیں کر سکا تو اس کو 3 دن کے روزے رکھنا ہوں گے.
یہی کفارہ ہے قسم کا اور یہی کفارہ ہے نذر کا۔ ہم بعض کا نذر مان لیتے ہیں کہ مجھ پر نذر ہے، منت ہے کہ میں یہ کام کروں گا، اور قسم بھی ایسی ہوتی ہے کہ میں یہ کام کروں گا اور پھر آدمی وہ کام نہیں کر پاتا۔ ہم نے بتایا ہے کہ اگر تو کام صحیح ہو تو کرنا چاہیے، لیکن بعض اوقات آدمی کسی بڑے کام کی قسم کھا بیٹھتا ہے، کسی بڑے کام کی نظر مان بیٹھتا ہے کہ میں یہ بڑا کام کروں گا، اتنے 1000 دینار کا صدقہ دوں گا۔ اب وہ اس کے پاس اتنے 1000 دینار نہیں ہے، قسم کھا لیتا ہے کہ میں حج کروں گا، حج کرنے کے لیے اس کے پاس گنجائش نہیں ہے، پھر اس حالت میں ہے یہ کفارہ اس کا ادا کرنا کہ ہم نے جو ذکر کیا ہے 10 مسکینوں کو کھانا کھلانا یا ان کے کپڑے بنانا، اگر یہ نہیں کر سکے تو پھر 3 دن کے روزے رکھنا۔ یہ ہے قسم کا کفارہ بھی اور یہ ہے نذر کا کفارہ بھی۔ تو علی کل حال اصل یہ ہے کہ مسلمان کو چاہیے کہ اللہ کی تعظیم اس کے دل میں ہو۔ انہی قسموں کے اندر بعض اوقات آدمی جھوٹی قسمیں کھا کھا کر اپنے معاملات چلاتا ہے۔ دکاندار ہے، اس کے پاس کسٹمر آتا ہے اپنا سامان بیچنے کے لیے، اللہ کی قسم مجھے اتنے کا ملا ہے، میں نے اتنے کا لیا ہے، اس کو تاکہ یقین دلا دے کہ واقعی اس کی قیمت اتنی، اس کا ریٹ اتنا ہے، اور حالانکہ اتنا ہوتا نہیں ہے۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ جھوٹی قسم ہے کہ جس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے الیمین الغموس کا نام دیا ہے، کہ وہ جھوٹی قسم کہ جو انسان کو جہنم میں جا لے ڈوبتی ہے۔ اب یہ جھوٹی قسموں کا معنی کیا ہے؟ کہ آپ جھوٹ بھی بولو اور جھوٹ بھی اللہ کی قسم کھا کے بولو، اللہ کو گواہ بنا کے جھوٹ بولو، اس سے بڑھ کر جرم کیا ہوگا؟ لیکن یہ ہمارے ہاں عام چلتا ہے، صرف معمولی فائدے کے لیے۔ فرض کرو آپ کو اگر کوئی 10 دینار کا فائدہ بھی ہو گیا، اگر بہت بڑا فائدہ لگائیں جھوٹی قسم کھا کر، تو کیا خیال ہے 10 دینار کے بدلے میں جہنم کا لینا کہاں کی عقل مندی ہے؟ 10 دینار میں جہنم کا سودا کر لینا یہ کہاں کی عقل مندی بھائیو؟ اس لیے ضرورت ہے اس جرم کو سمجھنے کی کہ جھوٹی قسمیں کتنا بڑا جرم ہے، کہ جو ہم بعض اوقات معمولی فائدے کی خاطر، معمولی قسم کے نقصان سے بچنے کے لیے دیکھتے ہیں کہ اگر سچ بولے تو نقصان ہوگا، وہاں پر بھی جھوٹ بولے اور جھوٹ کے ساتھ قسم بھی کھا لی، اللہ کی قسم ایسے ہے۔ تو یہ جھوٹی قسم کہ جس جھوٹی قسم کے ساتھ آپ نے کسی کا حق کھایا ہے، کسی کو دھوکہ دیا ہے، کسی کے ساتھ جھوٹ بولا ہے، کسی کے ساتھ فراڈ کیا ہے، تو قیامت کے دن اللہ کے ہاں مجرم بن کر آدمی کھڑا ہوگا، اس کا حساب دینا ہوگا۔ تو ضرورت ہے ہم کو اپنی زبانوں کی حفاظت کرنے کی، جو کہتے بولتے ہیں، جو کرتے ہیں ان کو دیکھنے کی کہ ہم کیا کر رہے ہیں اور کیا کہہ رہے ہیں، کہیں یہ تو نہیں کہ یہ بات مجھے جہنم کو لے جانے والی ہو، میری آخرت کو برباد کرنے والی ہو۔ تو ضرورت ہے انسان کو اپنے اعمال کا جائزہ لینے کی، اپنے اقوال و افعال کو کنٹرول کرنے کی، کہ کہیں ایسے بات نہ کہہ دے، ایسا کام نہ کر دے کہ جو اللہ کو ناراض کر دے اور اللہ تعالیٰ اس پر ناراض ہو کر اس کو جہنم میں ڈال دے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں ہر طرح کے جرم سے بچنے کی، ہر طرح کے اللہ کی ناراضگی سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔